In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we are going to discuss the exercise of unit number 1, Tolerance of Rasulullah Khataman Nabiyyin Sallallahu Alaihi wa Alihi wa Ashabihi Wasallam. Students, in our last video, we have completed the translation of this chapter. Now we are doing comprehension questions. Question number 1. What do you mean by tolerance? بردباری کا مطلب کیا ہے؟ Tolerance means to bear pain or hardships with patience. بردباری کا مطلب تکلیف اور مشکلات کو صبر سے برداشت کرنا ہے. It also means to bear things you do not like. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے. Question number 2. Give an example of tolerance from the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بردباری کی کوئی ایک مثال دیں. When the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visited Taif to preach Islam, they threw stones on him and wounded and covered with blood. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے اور انہیں زخمی کر دیا اور انہیں خون سے بھر دیا. Instead of taking revenge, بدلہ لینے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed tolerance and prayed for their guidance and forgiveness. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعا فرمائی. اس کا آپ یہ بھی آنسر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم forgave those who murdered his cousin ابن ربیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد ابن ربیہ کے قاتلوں کو معاف فرما دیا. اس کے علاوہ آپ اس کی اگزامپل کنکویسٹ آف مکہ والی بھی کر سکتے ہو. Now we have question number 3. How did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم respond to the ill treatment of the people of Taif? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے برے سلوک کا کیسے جواب دیا؟ The answer is the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed tolerance and prayed for their guidance and forgiveness. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، یہ بردباری کا مظاہرہ کیا اور ان کی ہدایت اور مغفرت کے لیے دعا فرمائی. Question number 4. What did Hazrat Jibreel علیہ السلام ask the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he was ill treated by the people of Taif? حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا؟ The answer is حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا Allah has heard your people saying to you. اللہ نے سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے آپ سے کہا and what they have replied back to you, اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیے. Allah has sent the angel of mountains. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. تاکہ آپ حکم فرما سکے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے. Question number 5. How did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم deal with his enemies at the conquest of مکہ مکرمہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ The answer is at the conquest of فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave his worst enemy Abu Sufyan but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے سب سے بدترین دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا بلکہ اسے عزت عطا فرمائی، عام معافی کا اعلان کر کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے گھر میں پناہ لی. Question number 6. What did حضرت انس بن مالک say about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک said, حضرت انس بن مالک نے کہا I served the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی. By اللہ، خدا کی قسم, he never objected to anything I said or I did. انہوں نے کبھی میری کسی کہی ہوئی بات پر یا کسی ہوئے کام پر اعتراض نہ کیا. Question number 7. What did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم say about the revenge in his last address? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے آخری خطبہ میں قتل کے متعلق کیا فرمایا؟ The answer is, in his last address, اپنے آخری خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, revenge for bloodshed, قتل کا بدلہ, as was the custom in the days of ignorance, جیسا کہ جہالت کے دور میں رواج تھا, before Islam, اسلام سے پہلے جیسے جہالت کے دلوں میں قتل کے بدلے کا رواج تھا, is forbidden, ممنوع قرار دیا گیا ہے. I forgive those who murdered my cousin ابن ربیہ, میں ان تمام کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کو قتل کیا تھا. Students, in our next video we will do the exercise of this chapter. Take care.